یہ تمام سماعت کی ہے۔ بس چند منٹوں کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، کیونکہ میرے بعد آپ حضرات کو 3 تقاریر سماعت کرنی ہے۔ آپ کے محبوب خطیب حضرت علامہ قاری محمد ذوالفقار رضا صاحب قبلہ بہترین انداز میں اپنے لب و لہجے میں واقعی معراج آپ حضرات کو سنا رہے تھے اور آپ حضرات لطف اندوز ہو رہے تھے۔ معراج کی تشریح میم سے یہ مراد، را سے یہ مراد، الف سے کیا ہے، جیم سے کیا ہے، اس کی بھی تشریح آپ نے نقیب اجلاس سے سماعت کرنا۔ چند منٹ مجھے برداشت کر لیں آپ۔ الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب القدیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز گفتگو سے پیشتر آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے سانچے میں ڈھل کر آقا نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، آقا روح فدا، وہ آقا جن کے چہرے کی بات آئی تو قرآن نے کہا والضحیٰ۔ اچھا آپ لوگ بولنا جانتے ہیں، کچھ لوگ بولنا نہیں جانتے۔ وہ آقا جن کے زلف عنبرین کی بات آئی تو قرآن نے کہا واللیل اذا سجا۔ یہ لوگ جانتے اس لیے نہیں بولتے۔ وہ آقا جن کے دست ناز کی بات آئی تو قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم۔ وہ آقا اسی رات میں جب آقا اپنے رب کے حضور پہنچے اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى۔ وہ آقا جن کے رحم و کرم کی بات آئی تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ آقا جن کے اخلاق کریمانہ کو بتانا مقصود تھا تو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ وہ آقا جن کے سینے مقدس کی بات آئی تو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ وہ آقا جن کے سفر نامے کو بیان کرنا تھا تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسری۔ وہ آقا جن کی حقیقت بتانی مقصود تھی تو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور۔ وہ آقا جن کی قدم ناز کی مقام رفعت دکھلانی مقصود تھی تو قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔
بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت نے کھائی پرانے کھاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھ آئیے اسی عالی مرتبت کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ نہیں جانتے کہاں بیٹھے ہیں؟ ابھی تشریف کیے نا معراج کی تشریف کیے نا مولانا فیاض صاحب، ہمارے سبھی فیاض صاحب، ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں علی سے اللہ کے پاس دین سے چاہتے اچھی اب ایک اور تشریف ہوگی. بیٹھے میں پڑھا دوں گا، صرف آپ کو تقریر نہیں کروں گا. تقریر دو مقرر کو رکھا ہوا ایکسٹرا میں. ایک تو تقریر آپ نے سن لی دمدار دھماکہ کی، اور ابھی دو دمدار تقریر اس اکھاڑا کے دو پہلوان حضرت علامہ مفتی محمد اسلم صاحب مصباحی اور حضرت علامہ مولانا مفتی اصغر علی صاحب زندہ، اور پھر جو نایاب ہیرا جو شہنشاہ قلم مقتداس جن کا لقب ہے امیر القلم، جب بولنے لگتے ہیں تو الفاظ یہ کہتے ہیں حضرت مجھ کو نہ بولیے، مجھ کو بولیے، مجھ کو. جب لکھنے پہ آتے ہیں تو لکھتے چلے جاتے ہیں. علماء جانتے ہیں ترجمہ کتاب کے مصنف ہیں آپ، اور وہ جانتے ہیں جب آخر میں کپڑے کی دکان میں جائیں گے نا، آپ سب سے پہلے یہ دکھا کرتے دیکھو پسند نہیں، وہ دیکھو وہی پسند نہیں، وہ دیکھو وہ نہیں، ادھر والا لے کے سب سے لاسٹ والا قیمتی کپڑا دیکھیے جو قیمتی ہے، جو اس کی دکان میں سب سے بہترین کپڑا ہے وہ لاسٹ میں دکھاتا ہے. یہی حال ہمارے اسٹیج کا بھی ہے. جو سب سے بہترین دو چیزیں ہیں اس کی، یا تو سب سے بہترین کوئی پہلے پیش کیا جاتا ہے جیسے قاری صاحب پیش کیا، اور اس کے بعد کہا ابتدا کا یہ عالم ہے تو انتہا کا عالم ہے. تو سب سے پہلے ان کو دکھا دیا، اس کے بعد یہ دیکھیے ہمارے مسجد رضا کے عشاق حضرات ہیں سارے والدہ کے چاند علی بھائی اور غلام علی بھائی، انہوں نے ہمارے بچوں کے لیے، میں جمعہ میں تقریر کیا تو ہمارے بچوں کے لیے انہوں نے کہا کہ حضرت ایک ایک جوڑا اور ایک ایک لفافہ اور ایک ایک ہار بچوں کے لیے. مولانا علی چاند علی بھائی اور غلام علی بھائی ہم کو یاد ہے سکتا. وجہ اس کی یہ ہے، حدیث میں تفصیل سناؤں گا ابھی، حدیث پاک میں ہے، ہمارے علماء تو جانتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یا تو متعلم بن جا یا معلم بن جا. 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے، یا تو تم متعلم بنو یا معلم بنو یا اس سے سننے والا بن جاؤ. ٹھیک ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو نا بھائی، پڑھا رہا ہوں آپ کو، سنا نہیں رہا ہوں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ یا تو متعلم بنو، ظاہر صاحب آپ سبحان اللہ اس کو بولے تھے، ہم نہیں بول رہے ہیں. یا تو متعلم بنو یا معلم یا اس سے سننے والا. کتنے ہوئے؟ یا تو ان سے محبت کرنے والا. لا تکن خامس، حدیث کے الفاظ ہیں اور اشتیاق صاحب کیا 5واں مت بنو. تو وہ بیچارے حضرات جو یہاں دے رہے ہیں، تو اب عمر تو گئی، پڑھ نہیں سکتے، نہ معلم اور نہ ان کو فرصت پہ سنے ہو، تو کم سے کم یہ دان دچنا دے کے، یہ تحفہ تاریخ دے کے ان سے محبت کا اظہار کرے. اور یہ حدیث رسول کے مطابق ہے.
ابھی ہمارے قاری صاحب قبلہ کے ذمے میں ہے وہ کون کون حضرات ان طلبہ کی خدمت کرتے ہیں وہ تفصیل سے بیان کریں گے. اور ایک ہمارے ذمے بھی آیا ہے, سنا دیتا ہوں تاکہ تشریح آپ کریں گے. ہمارے ایک ظہیر بھائی ہیں ایمیننٹ بزنس گروپ کے, میں نے ان کو کہا کہ کچھ بچوں کی خدمت کیجیے, آپ کیا کر رہے ہیں تو کیا دیں, ان کا کتابیں دیجیے سب سے بہتر. بہار شریعت 21 بچوں کے لیے جن کی قیمت 2600 روپے ایک سیٹ کی, انہوں نے پوری بچوں کو ایک ایک مکمل سیٹ ادا کیا. حضرات ایک بار درود شکریہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, جشن معراج مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اگر آپ نظر عنایت ہو تو دیکھ کے آپ فجر نہیں کر سکتا, بس آپ دعا دیجیے کافی ہے. حضرات میں نے قرآن مقدس کی ایک تشریح میں کہا کہ بھول جاؤں میں, ہم لوگ نہیں ہوتے آپ لوگ بھول جاتے. ہمارے حافظ بھیا صاحب نے کہا نیند سے لیے, اب میں کہتا ہوں آپ سے, آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم مسجد کی ابتدا کس سے ہیں؟ بولو زور سے. تقریر کون کر رہا ہے؟ ہمارے جماعت کی ابتدا کس سے ہے؟ بولو بھائی. یہ نقطہ اب لوگوں نے عبادت ہوتے ہیں. میم سے کیا ہے؟ بولو زور سے بولو. مسجد. میم سے بولو, اور اس کے اوپر جاؤ گے تو میم سے مدد. بات کس کی ہو رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کیا بات ہو رہی ہے؟ معراج کی. پورے بول دیا. یہ جدید تشریح ہے کہ نہیں؟ اس کو بولتے ہیں نقطہ. حضرات اب بول بڑھ گیا, آپ نے سننا نہیں چاہتے ہیں نا, بولیے نا بھائی. ہاں آپ سوچ رہے آپ لوگ کہ مفتی اسلم صاحب بھی آ گئے, مفتی اصغر صاحب آ گئے, کاہلا یہ بیٹھ کو ہے یہاں, جلدی اتر جائے تو اچھا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. حضرات قرآن مقدس میں واقعی معراج کو 15ویں پارے کی شروع کی آیتوں کو بیان کیا گیا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سیر جو قاری صاحب نے آپ کو کرایا, یہ نص قطعی سے ثابت ہے. ہم کو لقمہ مل رہا ہے پیچھے سے, نص قطعی سے ثابت ہے. اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. اس کے بعد ان کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. درجنوں صحابہ کرام سے واقعی معراج مروی ہے. اور اگر آپ واقعی معراج کو دیکھیں اور اس طریقے میں دیکھیں, حقیقت میں عقیدہ اہل سنت اجاگر ہو جائے. وہ بھی بولیں گے حضور معراج کو گئے تھے, راستے میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. قاری صاحب بول رہے تھے, ہاں سب بولے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. میں سنا, میں گاڑی کر کے آ رہا تھا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. پھر وہاں مسجد اقصی میں گئے, وہاں بھی ملاقات, چھٹے آسمان میں بھی ملاقات, واپسی میں بھی ملاقات. واپسی تو حضرت سنائیں گے, میں نے سنا تھا. جانے میں بھی ملاقات, آنے میں بھی ملاقات.
اس سے پتا چلا اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ اگر معراج بیان کرو اس لہجے میں اور عقیدے اہل سنت کو اپنے دل میں بٹھا کر بریلی کا سرما آنکھوں میں لگا کر عشق و محبت کے سانچے میں ڈھل کر جب عقیدے معراج کو بیان کرو گے، پڑھتے جاؤ، پھر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر گنگناتے جاؤ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھٹا ہے۔ تو واقعی معراج بیان کرو گے تو اہل سنت کا عقیدہ تازہ ہو جائے، مگر سننے والوں سے سنو گے تب، اور اس سے سنو گے تو وہی کہیں گے وہ نماز میں لانی کتنے وقت کی؟ کتنے وقت کی؟ 5 نہیں 50۔ اور اسی سے پوچھو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، صرف بولتا نہیں، چھپا کر کے چھوڑ دیا کہ جس کا نام محمد اور علی ہے اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ آقا معراج کو گئے، 50 وقت کی نماز ملی، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، استفسار پر، گزارش پر آقا گئے تو اپنے اختیار سے گئے کہ کس کے اختیار سے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا نام محمد اور علی ہے رسول پاک کو کوئی اختیار نہیں، تو اس کو کہو ہم 5 پڑھیں گے تم 50۔ جب وہ 50 پڑھیں گے نا تو تمام پراپرٹی ہماری ہو جائے گی، وہ مسجد سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا اس میں، مسجد سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ 50 پڑھیں گے تو کہاں سے نکلنے گا وہ؟ تب تو پوری ہماری ہو جائے گی۔ اس کو کہو تم 50 ہی پڑھو، 5 مت پڑھو۔ حضرات قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھلائیں، وہی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ حضرات اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام ذکر نہیں کیا، امام صاحب یہ نہیں کہا سبحان اللہ، یہ نہیں کہا سبحان الرحمن، سبحان القہار، سبحان الجبار، سبحان الرحیم، کچھ نہیں، بلکہ رب صرف اپنی پاکی بیان کر رہا ہے، پاک ہے وہ ذات۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ الذی اسریٰ بالنبی، الذی اسریٰ برسولہ، الذی اسریٰ بمحمد، یہ نہیں فرمایا، بعبدہ ہی فرمایا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ذہن دے دیا اے لوگو اس پوری کائنات میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا تھوڑا سا حصہ تھا کہ بستر مبارک گرم ہی تھا، کنڈی ہل ہی رہی تھی، وضو کا پانی بہ ہی رہا تھا۔ اس پوری کائنات میں لے جانے والی ذات وہ رب کے سوا کوئی نہیں، اسی طرح جانے والی ذات مصطفیٰ کے سوا۔ اور تو اور ایک فرقہ ہے جس کو دہریہ بولتے ہیں، جو زمانے کے مؤثر ہونے کے قائل ہیں کہ یہ زمانہ ہی اثر کرتا ہے۔ فلسفہ میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل اول کو پیدا کیا، عقل اول نے عقل دوم کو، عقل دوم نے عقل ثالث کو، ثالث نے رابع کو، رابع نے خامس کو، خامس نے سادس کو، سادس نے سابع کو، سابع نے تاسع کو، تاسع نے عاشر کو۔
یہ 10 جس کو عقول عشرہ کہا جاتا ہے، یہ کائنات کا نظام یہی عقول چلاتے ہیں، بس اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا اور کوئی نہیں۔ تو اس آیت مقدسہ میں اس کا رد بھی ہے، سنو اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ مجبوری سے پاک ہے، اللہ معذوری سے پاک ہے، اللہ کمزوری سے پاک ہے۔ وہ اللہ جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے ایک بندے خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پھر آسمان دنیا کا سیر کرا سکتا ہے، وہ اللہ مجبور کر سکتا ہے، وہ اللہ مجبور کر سکتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات رات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس نے معراج مصطفیٰ جامعہ حضرت بلال، جس نے دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال کے چیئرمین الحاج امین جان صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں۔ دیکھیے آپ کو جسم کے اعتبار سے لگتا ہوگا کہ وہ کمزور اور بوڑھے آدمی ہیں، مگر حوصلہ بلند ہے، حوصلہ جمع ہے۔ الحمدللہ اس کمزوری اور نقاہت کے باوجود ہم تمام کی سرپرستی کرنے کے لیے آپ جلسہ گاہ میں تشریف لے کے آئے ہیں۔ درود شکریہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی علیہ وسلم وسلام علیہ وسلم۔ حضرات میرے مصطفیٰ جان رحمت معراج کو گئے، پتہ یہ چلا کہ یہ آیت مقدسہ اس بات پر بتائی کہ میرا رب مجبور نہیں ہے۔ اپنے بندے خاص کو آپ نے قاری صاحب سے سنا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ جو مصطفیٰ کا سیر ہوا، یہ سیر فی الارض ہے، زمین کا سیر۔ اب مصطفیٰ جان رحمت ایک روایت میں یہ ہے کہ اس رات مصطفیٰ کو معراج ہوئی، اس رات آپ حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے ہیں، حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل آئے، آنے کے بعد کیا ہوا، میرے مصطفیٰ کو لے گئے چاہے زمزم کے پاس، زمزم کے کنویں کے پاس، وہاں لے جا کر سینہ مقدس کو چاک کیا، چاک کرنے کے بعد آپ کے دل مقدس کو نکالا، زمزم سے دھویا، اور پھر وہ تشت جو نور و عرفان سے بھرا ہوا تشت حضرت جبرائیل لے کے آئے تھے، اس کو ملمع کر کے پھر سینہ مقدس میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد مس کر دیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا حضرت ابوبکر موجود تھے وہاں، کیا حضرت عمر فاروق اعظم موجود تھے وہاں، کیا حضرت عثمان غنی موجود تھے وہاں، کیا حضرت مولا علی موجود تھے یہاں وہاں، کیا حضرت طلحہ موجود تھے، کیا حضرت جبیر موجود تھے، کیا حضرت ابو ہریرہ موجود تھے، کیا حضرت ابو سعید خدری موجود تھے؟ کون تھے موجود؟ کوئی نہیں۔ پتہ چلا زبان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، جبرائیل آئے، مجھ کو چاہے زمزم کے پاس لے جایا گیا، میرے سینے کو چاک کیا، معلوم کیا ہوا کہ مصطفیٰ کے سینے سے دل نکل کر جبرائیل کے ہاتھ میں آ جائے تو بھی میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، تو بھی میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اور مصطفیٰ زندہ ہے۔ بتا دیا گیا، اے لوگوں سنو، تمہاری زندگی دل کے دھڑکن پر موقوف ہے، دل دھڑکے تو تم زندہ، دل چلے تو تم زندہ، اگر دل میں رونق باقی رہے تم زندہ۔ مصطفیٰ کی زندگی دل کے دھڑکن پر موقوف نہیں، مصطفیٰ کے سینے میں دل رہے تو بھی زندہ، اور اگر دل نکل کر جبرائیل کے ہاتھ میں رہ جائے تو بھی مصطفیٰ زندہ۔ اب میرے مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں، جب مصطفیٰ جان رحمت اپنے جسم کے پارٹ کا ایک حصہ کا محتاج نہیں ہے تو پھر باہر کی مخلوق کا مصطفیٰ کیسے محتاج ہو؟ پتہ کیا چلا،
جب جسم کے ایک انگ کا ایک حصے کا میرے مصطفیٰ محتاج نہیں تو میرے مصطفیٰ کھانے کے بھی محتاج نہیں، میرے مصطفیٰ پینے کے بھی محتاج نہیں، میرے مصطفیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث پاک میں آیا ہے میرے مصطفیٰ مسلسل روزہ رکھتے تھے، جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے، مسلسل روزہ رکھتے تھے، کھاتے تھے پیتے تھے نہیں۔ اور فرمایا جب صحابہ نے دیکھا مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی لگاتار روزہ رکھنے کی کوشش کی تو نقاہت اور کمزوری آ گئی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایسا کیا ہے، کیوں کمزور ہو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ لگاتار بغیر سحر و افطار کے روزہ رکھتے ہیں تو ہم لوگ بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لگاتار ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے مثل ہو؟ تم میں سے کون میرے مثل ہو؟ مجھ کو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ جب باہر کی مخلوق کا محتاج نہیں تو اندرونی مخلوق، جب اندر کے مخلوق اندر کی شے کا محتاج نہیں تو باہر کے مخلوق کا کیسے محتاج ہو سکتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کھانے کا بھی محتاج نہیں، پینے کا محتاج نہیں۔